اس اجلاس نے جو نتائج اخذ کیے ہیں اس حوالے سے ہم بڑی وضاحت کے ساتھ آج قوم کے سامنے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم آ چکا ہے اور اب اس کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق عملی اقدامات کہ کیا سزا بند عمل کچھ اور ہے، اور جو کچھ کہتا رہا بڑی آئیڈل قسم کی باتیں، لیکن جب عملی میدان میں آیا تو پاکستان کی تاریخ کا ایک نااہل حکمران ثابت ہوا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹے بیان حلفی، جھوٹے سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن جمع کرائے۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور آئین کی ایسی خلاف ورزی کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن بہت سے لوگوں کو فارن فنڈنگ کیس میں ہوشربا حقائق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایک غیر ملکی کٹ پتلی ہے۔ لاکھوں ڈالر، اربوں روپے غیر ملکی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے وہ سیاست میں لایا۔ 351 غیر ملکی کمپنیوں اور 34 غیر ملکی شہریوں سے غیر قانونی فنڈنگ لی گئی، اور ہم تو ایک زمانے سے کہتے ہیں، میں تو اول دن سے اس موقف پہ ہوں کہ اس نے اسرائیل سے بھی مدد لی ہے، اس نے ہندوستان سے بھی مدد لی ہے، اور آج جو حقائق سامنے آئے ہیں تو فنڈ دینے والے شہریوں کا تعلق اسرائیل، بھارت، امریکہ، کینیڈا، ڈنمارک اور فن لینڈ سمیت کئی ممالک کے ساتھ ہے۔ میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ جن ممالک کے نام یہاں آئے ہیں وہ پاکستان کے خلاف بطور ریاست کی ہی نہیں سوچ رہے، بلکہ پاکستان کی اسلامی حیثیت اور ایک اسلامی ریاست کے حوالے سے ان کی سوچ دنیا کے سامنے آئی ہے۔ یہی ممالک ہیں کہ آج جن ممالک سے ان کو فنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان اور پاکستانی نظریے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ لہذا پاکستان کا آئین جو ہمارے ملک کے نظریے کا تعین کرتا ہے وہ اس کے نشانے پہ ہے، اور ملک کی اس اسلامی حیثیت کا خاتمہ ان کے ایجنڈے پر تھا۔ جو ملک سامنے آ رہے ہیں ان کے اس فنڈنگ سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا اور انہوں نے اس کو کس ایجنڈے کے تحت پاکستان میں ان کیا تھا۔ 13 بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے، 16 بینک اکاؤنٹس انہوں نے الیکشن کمیشن سے چھپائے، اور عجیب بات یہ ہے، آدمی کو ہنسی آتی ہے، یکدم سے بیانات دینا شروع کیے، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا۔ لیکن تھوڑا سا جب ہوش آیا تو آج الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف آ گیا۔ بھائی تمہارا کل کیا ہوش تھا، تمہارا آج کیا ہوش ہے؟ ایک دن الیکشن کمیشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہو اگر پنجاب میں ضمنی الیکشن کا فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے، دوسرے دن آپ الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بنو کے پریس کانفرنس پہ یہ بات کہی تھی
کہ اب وہ فوری طور پر ٹرن لے رہا ہے اور الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ مستعفی ہو. وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے بھی تازہ دو دن پہلے کا ضمنی الیکشن تو نہیں ہو سکتا، لیکن فارن فنڈنگ کیس اب ان کے دماغ پہ سوار ہو گیا ہے. اب وہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کر رہا ہے. الیکشن کمیشن بلیک میل نہیں ہوا، اس نے فیصلہ دے دیا ہے. لیکن یہ 2013 تک کے اکاؤنٹس کا حساب کتاب ہے. جب ایک دفعہ 2013 تک کے اکاؤنٹس اس طرح کی چوری کے نکل آئے ہیں تو اب ہم سوچتے ہیں کہ 2013 کے بعد کا بھی حساب لیا جائے ان سے. ہم کوئی مدعی نہیں تھے ان کے خلاف. مدعی بھی ان کی پارٹی ہی کا ایک فاؤنڈر ممبر تھا، اکبر ایس بابر صاحب. انہوں نے جس استقامت کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑا اور انہی کو سرخروئی ملی ہے. الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، وہ ان کے حقائق کو نہیں جھٹلا سکا. ثبوت فراہم کیے ہیں تو اسٹیٹ بینک نے فراہم کیے ہیں. وہ ایک ادارہ ہے اور ان کی حکومت کے دوران بھی کیے ہیں. سیکیورٹی کمیٹی اگر اس نے ان کے خلاف رپورٹ دی ہے تو ان کی حکومت کے دوران میں دی ہے. ایسا بھی نہیں کہ خدا نخواستہ ان کی مخالف کسی حکومت نے ان رپورٹوں کو زبردستی نکلوا کے الیکشن کمیشن میں پیش کروایا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ضرور تھا کہ 8 سال سے التوا میں پڑا ہوا ایک مقدمہ کیوں پڑا ہوا ہے، اس پر ضرور سیاسی لوگوں نے بات کی ہے. لیکن دعویٰ کرنا، مقدمہ چلانا، اس کی پیروی کرنا، اس حوالے سے ثبوت پیش کرنا، سیکیورٹی کمیٹی کی رپورٹ، اسٹیٹ بینک کے معلومات، یہ سب کچھ اس کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو سب اداروں نے کیا ہے اور حقائق کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا ہے. 2014 میں یہ مقدمہ ان کے خلاف دائر ہوا تھا اور پھر اکبر ایس بابر صاحب نے 2011 میں ہی، جیسے کہ ان کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے، عمران خان کو ذاتی طور پر ان تمام غیر قانونی دھندوں سے اور ان جرائم سے آگاہ کیا تھا جو ان کے بیانات کہتے ہیں. تو پھر اس کو یہ کہنا کہ جی مجھے تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا، یہ پھر ایک عذر لنگ ہے، بدترز گناہ ہے. اس قسم کا عذر وہ کیسے قوم کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اپنے دستخطوں سے بینک اکاؤنٹ کھلوائے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے میں وہ تمام رپورٹ تفصیل سے لکھ دی گئی ہے. بینک نے اس میں آنے والے تمام رقوم کی تفصیل ریکارڈ بتا رہا ہے کہ عمران خان کے اپنے دستخطوں سے آنے والی درخواستوں پر یہ اکاؤنٹ کھولے گئے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہزاروں دستاویزات پر مبنی ناقابل تردید شواہد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائے. یہ ریکارڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان بھر کی تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں سے جمع کیا تھا. صرف ایک بینک کی بات نہیں ہے، صرف ایک ادارے کی بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح میں نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ بھائی صرف عمران خان مجرم نہیں ہے، یہ پورا ٹبر مجرم ہے، تو آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری پارٹی اس تمام تر جرم کی ذمہ دار ہے اور ان کے مرکزی عہدیدار ہوں یا صوبائی عہدیدار ہوں، یہ سب اس جرم میں شریک ہیں اور ان سب کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے. اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں اور اپنی حکومت سے یہ کہہ رہی ہیں، ان کو مشورہ دے رہی ہیں کہ فوری طور پر ان کے خلاف اب کارروائی کی جائے. اور ظاہر ہے کہ عمران خان خود ہوں یا ڈاکٹر عارف علوی ہوں، ان کو تو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی اور ملکی صدارت سے بھی، کیونکہ اب یہ
मुजरिम साबित हो चुके हैं। एक मुजरिम जो रंगे हाथों पकड़ा गया है और अब कभी कहता है जी जिन लोगों के नाम लेता है वो दुनिया से जा चुके हैं, तो मलबा अपने मरहूम साथियों पर डालने की भी कोशिश कर रहा है। किस कदर भोंडी हरकत है। पीटीआई के ओहदेदारान, अब उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी चाहिए फौरी तौर पर। पार्टी के 4 मुलाजिमीन को निजी अकाउंट्स में मुल्क के अंदर और बाहर से पैसा जमा करके इजाज़त क्यों दी गई है? उनको घर के 4 मुलाजिमीन हैं, उनके नाम पर अकाउंट खुले हुए हैं, उनमें पैसा आया हुआ है, तो उनको गिरफ्तार करके उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल की जाए। यह कानून की खुली खिलाफ वर्जी है और इसमें पार्टी चेयरमैन हो या सेक्रेटरी जनरल हो, डॉक्टर आरिफ अलवी हों, ये सब कुछ उन्हीं की इजाज़त से हुआ है और ये सब लोग इस जुर्म के मुर्तकिब हैं। तो ये आज के इजलास में दोस्तों ने जो जिक्र किया है, मेरे ख्याल में मैं फिर एक दफ़ा दोहरा देना चाहता हूँ कि अब इस वक्त मसला स्टेट की बका का है, रियासत की बका का है, और रियासत की बका के लिए रियासत के दिफा के तमाम जिम्मेदारान और सरज़मीन वतन की दिफा के जज्बे से सरशार उन तमाम इदारों, तमाम क़ुव्वतों और तमाम तंजीमों को एक जान होकर इस मुल्क को बचाने की फ़िक्र करनी चाहिए। सब चीज़ों से हमें बालातर हो जाना चाहिए और एक सफ़ में खड़े होकर हम अपने मुल्क का दिफा करें, मुल्क की बका की जंग लड़ें और इस किस्म के जराइम पेशा तबकों को मुल्क की सियासत से उखाड़ बाहर फेंकें। ये इसको तारीख़ में एक अलामत बना देना चाहिए इबरत का, ताकि आने वाली नस्लें इस किस्म के लोगों के अंजाम से इबरत हासिल करें। खुदा हाफिज़ जी।